بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے محبت کی، ہمیں انسان بنایا، اپنی مخلوق بنایا، ہمیں ایمان عطا فرمایا، ہمیں قرآن عطا فرمایا، ہمیں رسول عطا فرمائے، رسول کا فرمان عطا فرمایا، اور ہمیں حکم دیا کہ ہم نے ان فرمان کے مطابق زندگی گزارنی ہے جو اللہ کریم نے ہمیں حکم دیا، ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ کیونکہ نسبت جو ہوتی ہے، نسبت بہت بڑی شے ہوتی ہے، نسبت بہت بڑی شے ہوتی ہے، اور نسبت تعلق نبھانا پڑتا ہے، نسبت اور تعلق نبھانا پڑتا ہے۔ ایک ہوتا ہے بندہ کہتا ہے ہمیں نسبت کا فیض ملتا ہے، نسبت کا فیض ملتا ہے۔ نسبت کا فیض ضرور ملتا ہے اگر نسبت نبھائی جائے، اگر نسبت نبھائی ہی نہ جائے تو فیض کہاں سے ملے گا؟ بلکہ کئیوں کو تو یہ نہیں پتا فیض چڑیا کس کا نام ہے، یہ کیا ہوتا ہے فیض، ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا فیض۔ ہم نے کیونکہ لفظ سنے ہوتے ہیں، لفظ کی تشریح نہیں آتی، لفظ سنے ہوتے ہیں، لفظ کے معنی معلوم نہیں ہوتے، اس لیے ہم صرف اور لفظ بولے جاتے ہیں۔ فیضان مدینہ جاری رہے گا، کیڑا وہ پوچھا جائے تو معلوم نہیں ہوگا یہ فیضان مدینہ کون سا ہے جو جاری رہے گا۔ فیض تیرے اندر ہے، فیض کا دریا بھی تیرے اندر ہے، اور سارا کچھ ہی تیرے اندر ہے۔ جیسے میں آگے کہتا ہوں، حسد کینہ بغض ثنا عجب تکبر تعصب کہاں ہے؟ تیرے اندر ہے۔ صبر شکر توکل یقین کہاں ہے؟ تیرے اندر ہے۔ اچھا، نیکی کرنے کی طاقت بھی تیرے اندر ہے، ٹھیک ہے، فرشتے بھی تیرے اندر ہی ہیں، کرامن کاتبین بھی تیرے اندر ہی ہیں، باقی پھر سارا کچھ ہی اندر ہے۔ باہر تو ویسے یہ دھوکہ ہے، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں نا یہ سب دھوکہ ہے، لیکن یہ دھوکہ اتنا حسین ہے کہ ہمیں آخرت کی فکر بلا دیتا ہے۔ اس لیے نسبت نبھانے کا نام ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، نسبت نبھانے کا نام ہے، گواہی دے کر اس پر پہرا دینے کا نام ہے کہ میں اب اس نسبت کو نبھاؤں گا، میں وہی کروں گا جو فرمان آ جائے گا، اور جیسے جیسے علم آتا جاتا ہے ویسے ویسے بدلنا پڑتا ہے۔ اگر کسی کو نماز کا طریقہ نہیں آتا تھا مگر نماز پڑھ رہا تھا، جیسے ہی وہ نماز کا طریقہ سیکھ لیتا ہے تو طریقہ سیکھ گیا، اب بدل جائے گا۔ اگر بدلے گا نہیں تو اب مار پڑے گی کہ بھئی معلوم ہو گیا تھا پھر تبدیلی کیوں نہیں آئی، اب کٹ پڑے گی کہ پتہ لگ گیا اب کیوں نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھنے میں تو یہی آتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ اگر بیٹے اتنا ہی آسان ہوتا اور رب کریم نے بخش دینا ہوتا تو دنیا میں تو توفیق ہی دے دیتا۔ اگر تو توفیق نہیں دے رہا تو پھر پرابلم ہے نا بیٹے۔ اگر اللہ کریم نے بخش نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے یار، بڑا غفور الرحیم ہے، بخش نہیں ہے تو توفیق دے دیتا۔ اگر توفیق نہیں دے رہا تو ڈر لگنا چاہیے، یہ ڈرتے بھی نہیں ہیں ہم لوگ، ہمیں ڈرتے بھی نہیں ہیں کہ توفیق عبادت کی مل جائے تو بڑا مزہ آتا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ شکر ہے ہمیں عبادت کی توفیق مل گئی، ہمیں ذکر کرنے کی توفیق مل گئی، تیری مہربانی۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو چل نہیں سکتا، دھکا سٹارٹ ہوں، وہ چلا دیتا ہے جتنا بس چل لیتا ہوں، پھر مانگتا رہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ میری غفلت دور نہیں ہونی، جب تو چاہے گا تو بس سارا کچھ دور ہو جائے گا۔ اپنے اوپر تو مجھے قطعاً کوئی بھروسہ نہیں ہے، اپنے اوپر قطعاً کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں قدم بھی اٹھا سکتا ہوں، قطعاً کوئی بھروسہ نہیں ہے، بس اس کی توفیق ہی شامل حال ہوتی ہے۔ اس کو اب آپ نے اپنے اوپر بھی لینا ہے کہ میں آپ سے کوئی امید نہیں لگاتا، میں آپ سے کوئی امید نہیں لگاتا کہ آپ بدل جائیں گے، کو معلوم ہے توفیق ہی نہیں مل رہی، ملے گی تو بدلیں گے نا، جب تک ملے گی نہیں تو بدلیں گے نہیں، تو میں آپ کا برا کیوں مناؤں، میں آپ کا برا کیوں مناؤں یار، اتنی دیر ہو گئی، چھوڑو یار، بیچارہ مجبور آدمی ہے، مل ہی نہیں رہی، مانگتا بھی نہیں ہے، مانگتا ایک ہوتا ہے نا بندہ مانگتا، یا اللہ مجھے دے دے، میری بڑی ضرورت ہے، مجھے یہ دے دے۔ جب ضرورت ہوتی ہے سر پیڑ لگی ہوتی ہے تو گولی کھا لینا نا، یہ سر پیڑ سے لگی نہیں ہوئی تو اسے کھانی کیوں ہے گولی تب کھائے گا جب اس کی سر پیڑ ہوئے گی، جب اس کی سر درد ہی نہیں ہو رہا، وہ اس کو سر درد سمجھتا ہی نہیں ہے، اس نے گولی کیوں کھانی ہے؟ اس لیے جس کو سر درد لگے گی وہ گولی بھی کھا لے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ مجھے کچھ کھانا چاہیے یار، سر باقی کام نہیں ہو رہا یار، مجھے کچھ کھانا چاہیے یار، آرام نہیں آ رہا، چین نہیں آ رہا۔ اللہ کرے میں تو کہنا میں نے چین ہی نہ آئے،
مجھے وہ اللہ تعالیٰ بس ایسے کرے تڑپ لگا دے چین ہی نہ آئے، صرف دین کا کام کرنے میں چین آئے، بات کرنے میں چین آئے، سمجھنے سمجھانے میں چین آئے، خود کو بدلنے میں چین آئے، ویسے چین نہ آئے، ایک لمحہ بھی چین نہ آئے۔ دیکھیں بیٹے سنبھالنا کس نے؟ ماں جس طرح اپنی اولاد کو سمجھاتی اور پالتی ہے نا، رب اس سے زیادہ کرتا ہے، بہت زیادہ کرتا ہے، مگر ہمیں سمجھ نہیں نہ آتی۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی آسرا ہی نہیں ہے۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کی بچے ہوں تو ان کو کون سنبھال رہا ہوگا؟ کوئی بچہ نیچے گر پڑے کون سنبھالنے والا ہے؟ ہر وقت اور ہر لمحے ایک ہی تو ہستی ہے جو سنبھال رہی ہے۔ تجھے زیادہ فکر نہیں، اس کو زیادہ فکر ہے، اسے زیادہ فکر ہے کہ سنبھالنا کیسے ہے، تجھے زیادہ فکر نہیں ہے۔ مگر ہم زیادہ فکر اس لیے کرتے ہیں کہ ہم مقابلے بازی میں ہوتے ہیں نا، کہ میں اپنی اولاد کے لیے کچھ کر جاؤں۔ آپ ایک ہی کام کر سکتے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے رول ماڈل بن جائیں۔ آپ اپنی اولاد کے لیے رول ماڈل بن جائیں کہ اولاد کہے میرا باپ بہت اچھا ہے۔ آپ رول ماڈل بنیں گے تو مزہ آئے گا نا۔ اگر آپ رول ماڈل ہی نہیں ہیں، اولاد آپ سے محبت ہی نہیں کرتی، تو وہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ تبدیلی آئے گی نہیں، کیونکہ آپ اس کے رول ماڈل ہی نہیں ہیں۔ اس لیے آپ ایک ہی کام کر سکتے ہیں اپنی اولاد کے لیے کہ اپنی اولاد کے لیے رول ماڈل بن جائے، ایگزامپل بن جائے۔ ایک اور بات یاد رکھیے، نفرت سے کچھ نہیں ہوتا، محبت سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ میں نے آج تک کسی کو نفرت سے بدلتے نہیں دیکھا، محبت سے بدلتے دیکھا۔ کبھی بھی دیکھ لیجئے گا، آپ اپنے گھروں میں اگر نفرت پھیلاتے ہوں گے تو بدل جاتے ہیں لوگ، محبت سے ہی بدلیں گے۔ محبت نہیں ہے تو بدلیں گے نہیں۔ میں نے محبت سے بہت سو کو بدلا ہے، محبت سے بہت سو کو بدلا ہے میں نے۔ میرا تجربہ یہی ہے کہ محبت سے بدلا جاتا ہے، نفرت سے کچھ نہیں بدلا جاتا۔ تو رول ماڈل بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی تو کچھ کریں۔ اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ جیسے میں نے آگے بھی ایگزامپل دیا کرتا ہوں نا، سمجھایا کرتا ہوں، اگر تو نیکی پر عمل کرتا ہے فائدہ تجھے ہے، لیکن اگر تیری وجہ سے کوئی نیکی کرتا ہے تو اسلام کو فائدہ ہے۔ اس لیے تو اسلام کے لیے فروٹفل ہو۔ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں بیٹے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آپ کمزور نہیں ہیں۔ کمزور تب تک ہے جب تک نسبت نہیں ہے، اور نسبت نبھانے کا نام ہے۔ جب تک آپ نبھاتے نہیں ہیں آپ کمزور ہیں، اور جب طاقتور ہیں تو پھر آپ سب کچھ ہیں۔ اس کے باوجود بھی عاجزی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ قرآن پاک کیونکہ فرما رہا ہے، اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور رمضان کے مہینے کی خوشی بڑی ہوتی ہے۔ میں تو بس ایک ہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے روزے رکھنے ہیں یا اللہ۔ کس نے رکھنے ہیں؟ وہی میں نے فکرہ سمجھایا۔ کس نے کرنا ہے؟ جو کچھ کرنا ہے میں نے، بس آپ نے کہنا ہے، بس دوسروں پر نہیں ڈالنا، میں نے کرنا ہے، میں نے یا اللہ کرنا ہے، میں نے، بس میں نے۔ اس لیے میں جب میں کہتا ہوں اس کو سمجھا کریں۔ میں کیا ہے؟ ہر کوئی کہے میں نے کرنا ہے۔ جب تک میں نہیں ہوگا وہ تو بھی نہیں آتا نا۔ میں بھی تو کچھ ہوں نا، سم تھنگ اسپیشل تو میں بھی ہوں نا، تو میں بھی کروں گا یا اللہ میں نے روزے رکھنے ہیں کیونکہ تو نے مجھ پر روزے فرض کر دیے، تو میں یہ قرض ضرور عطا کروں گا۔ اور میں دعا بھی کیا کرتا ہوں، یا اللہ ایسی کوئی بیماری نہ دینا کہ میرے روزے چھوٹ جائیں۔ لیکن میں نے میری دعا ہوتی، پتہ نہیں کیوں ایسی محبت ہے روزوں کے ساتھ کہ دعا کرتا ہوں، یا اللہ مجھے ایک دفعہ جو ہے نا پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہو گئی، رات کے 2 بجے ہوئی۔ وہ انفیکشن ہوتی ہے، بندہ کم پانی پیتا ہے تو ہو جاتی، میں فٹافٹ ہاسپٹل گیا۔ میں نے کہا جناب جڑی مرضی گولی دیو، جو مرضی کرو، ٹیکا لاؤ، میں روزہ رکھنا۔ اس نے مجھے فٹافٹ گولی دی، میں نے اسی وقت منہ میں ڈالی، آدھی پانی کے ساتھ باہر بھی نکل آئی۔ میں کہا بھاڑ میں جائے، روزہ ضرور رکھنا۔ یعنی ایسی کیفیات ہوئی ہیں کہ جس میں تکلیف بھی ہے لیکن اتنا شدید تھا کہ نہیں یا اللہ میں نے روزے رکھنے، روزہ مجھ پر ہی فرض ہے۔ وہ تو قرآن کی آیت ہم سنا دیتے ہیں نا، رحمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جس کا پورا سال اچھا گزر جائے، روزوں کے بعد سمجھ لے وہ پرہیزگار بن گیا۔ جڑا وقتی طور پر بھی چل پڑے تو ٹھیک ہے، اپنے ایوارڈ تو اسے ملے گا جس نے کچھ کیا ہوگا۔ ایوارڈ لینا ہے کہ نہیں لینا؟ کس سے لینا ہے؟ وہ ایوارڈ سیریمنی میں حضور کے ہاتھوں سے جام پینے ہیں، ایوارڈ سیریمنی میں ربی سلیم کے ساتھ پل صراط پار کر جانا ہے۔ تو ایوارڈ تو لینے ہیں نا اللہ سے۔
تو جب اللہ سے ایوارڈ لینے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. اس لیے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. تو میں ساتھ ہی کہوں گا یا اللہ مجھ پر روزے فرض کر دیے گئے, اور اس لیے کہ میں پرہیزگار بنوں. یا اللہ مہربانی ہے, دعا بھی کروں گا کہ میں کوشش بھی کروں گا, خیال بھی کروں گا, سوچوں گا بھی کہ 24 گھنٹے اچھے گزاروں, کیونکہ میرے نزدیک بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہر بندہ 24 گھنٹے اچھے گزار لے, نہ ایکٹنگ کر لے. میں کہتا ہوں ولی اللہ نہیں نہ بن سکتا, ولی اللہ بننے کی ایکٹنگ کر لے. نہیں تو آپ ولی نہیں ہیں, سب کو معلوم ہے ولی نہیں ہے, ولی بننے کی ایکٹنگ تو کر سکتے ہیں نا. اگلا لوگ کہ تو ولی نہیں ہے, کہنا میں کہڑا ولی ہوں, ایکٹنگ تو کرن دے. ولی اللہ بننے کی ایکٹنگ کرے. جب آپ بڑے دیکھیں آپ بڑے نہیں ہیں لیکن گھر میں کے بڑے بن جائے تو کچھ نہ کچھ تو بڑا بننا پڑتا ہے نا. تو جب آپ بڑا بننا چاہیں تو ایکٹنگ تو کریں نا. کہتے ہیں ایکٹنگ کرنے میں بڑا کچھ ہو جاتا ہے. جب آپ ایکٹنگ کرتے ہیں بڑا بننے کے تو کچھ نہ کچھ, جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا, مجھے ایک بزرگ سے محبت ہو کہ وہ ہمیں کہتا تھا بیٹا, تو میں کوئی بڈھا ہوتا جوان ہوتا میں کہنا بیٹا کیا حال ہے, کہنا میں تیرا پتر لگتا, یعنی یہ 30 سال کی میری عمر ہوگی تو میں ہر ایک کو کہنا بیٹا کیا حال ہے. اب لازمی بات ہے کہ وہ مجھ سے عمر میں بڑا ہے, اس نے تو فیل کرنا ہے. اب مجھ پر غلبہ کس کا تھا, مجھ پر جس کا غلبہ تھا وہ سب کو بیٹا ہی کہتا تھا, تو اس لیے میں بھی کہتا تھا بیٹا کیا حال ہے. تو لوگ مجھے باتیں کرتے تھے, پھر بعد میں وہ سمجھ گئے کہ ہاں کوئی مسئلہ ہے, اس کی نسبت کا پرابلم ہے, یہ ہر ایک کو بیٹا اس لیے کہہ رہے اس پر کسی کا غلبہ ہے. ایکٹنگ کریں گے تو کچھ ہوگا نا. جیسے یار وہ مثال دے دیتے نا, موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ فلاں جگہ پر ہمارا ایک دوست ہے جو مر گیا, اس کا کفن دفن کا انتظام کرو. وہ جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ تو بندہ وہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارا کرتا تھا, عصا پکڑ کر کہتا تھا انا کلیم اللہ انا موسیٰ. کہا یا اللہ یہ تو وہ ہے جو میری نقلیں اتارا کرتا تھا. کہا اس لیے تو تجھ سے محبت کرتا ہوں کہ تیری نقل اتارتا تھا. تو یار اللہ والوں کی نقل تو اتارے, ولی اللہ کی نقل تو اتارے, کچھ تو کرے. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو کیا کر سکتے ہیں. گھر میں بڑا بننا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے بڑا بننے کا. میں تو ویسے گھر میں چھیڑ چھاڑ بھی کرتا رہتا ہوں تاکہ ذرا شور شرابہ بھی رہے تھوڑا سا, لیکن اس حد تک جس کا دل نہ ٹوٹے, کیونکہ مزاح اور مذاق میں فرق ہے. مذاق میں دل ٹوٹتے ہیں, مزاح میں دل ذرا پشوری ہو جاتا ہے. اس لیے مزاح کرنا جائز ہے, مذاق کرنا حرام ہے. اس لیے جہاں پر آپ سمجھے کہ آپ کی باتوں سے کسی کا دل ٹوٹ رہا ہے تو وہ مذاق ہے, مزاح نہیں ہے. اس لیے مذاق حرام ہے اور مزاح جائز ہے. بس یہ آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اس لیے روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں. یا اللہ مجھ پر فرض کر دیے گئے, مجھے توفیق دے دینا میں سارے روزے پورے کروں. اور اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ پرہیزگار بننا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا دغا بازی کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. اس حدیث سے مراد گناہ چھوڑنا ہے, روزہ نہیں. کہ نبی نے فرما دیا جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ سکتا تو بس دکانداری بند نہیں کر سکتا تو پھر چھوڑ دے. بھئی اس کا مطلب یہ ہے روزہ نہ چھڈی تو ہم کیا چھوڑیں گے, اسی روزہ چھڑ دیں گے. بھاجی صحیح نہیں ہوں پہ ساڈے کو. ہمارے تو اتنا صحیح یقین مانے, اتنی بے وقوفیاں ہوا کرتی تھی. بھاجی رات کو تراویاں نہیں نہ پڑھیاں تو صبح روزہ ہی نہیں ہوئے گا. یہ میں تراوی روزے کی شرط شامل ہے. حالانکہ بے وقوفو یہ یاد رکھنا, اگر روزہ نہیں بھی رکھا تراوی سنت موقدہ ہی ہے, وہ پڑھنی پڑے گی. روزہ نہیں بھی رکھا تراوی سنت موقدہ پڑھنی پڑے گی. کیسے عجیب سے بندے ہیں, وہ تراوی کو چھوڑتے روزہ نہیں رکھا, چلو روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا, تراوی سنت موقدہ ہے یہ پڑھنی پڑے گی. اس لیے سرکار نے چاہمایا اگر کوئی نہیں چھوڑتا جھوٹ بولنا تو پھر کیا ہے, اس کے اللہ کو پرواہ نہیں ہے. ایک ڈرانے والی بات کی کہ شرم کھا رکھے آ کر روزے بھی نہیں چھڑتا پیا. پہلے دور میں ہوتا تھا کہ وہ الذین یطیقون فدیۃ طعام مسکین, یہ نازل ہوئی نا تو پھر یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ روزے نہیں رکھتے تھے اور فدیہ دے دیا کرتے تھے. روزے نہیں رکھتے تھے اور فدیہ دے دیا کرتے تھے. لیکن پھر یہ آیتیں منسوخ ہو گئیں. فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ وان تصوموا خیر لکم. پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے, لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزہ رکھنا ہی ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اس لیے تم میں سے جو شخص رمضان کے مہینے کو پائے تو روزے رکھے. جو بیمار ہو یا مسافر ہو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے. اس لیے اب فدیہ نہیں دیا جا سکتا. اب کیا ہے,
فدیہ کون دے سکتا ہے بھائی؟ فدیہ وہ دے سکتا ہے، یاد رکھیے گا، آپ نے ساروں نے اپنے گھروں میں سمجھانا ہے، فدیہ وہ دے سکتا ہے جسے کوئی قابل ڈاکٹر کہہ دے کہ اب تو ساری زندگی روزے نہیں رکھ سکتا، تجھے نقصان ہے، تجھے نقصان ہے۔ اس لیے فدیہ ایک روزے کا ایک فطرانے کے برابر ہے، فدیہ ایک روزے کا ایک فطرانے کے برابر ہے۔ اور فطرانہ کتنا ہوتا ہے؟ کم از کم 2.25 کلو، 2.25 کلو آٹے کے برابر، یہ کم سے کم ہم نے رکھا ہوتا ہے، ورنہ آپ زیادہ بھی دے سکتے ہیں۔ اس لیے فدیہ کتنا ہوتا ہے؟ آج کل آٹا کتنا کلو ہے؟ 150، 300 روپیہ ہو گیا، 300 روپیہ ایک، اور 30 کا کتنا ہوگا؟ 9,000 روپیہ فدیہ دینا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ فدیہ اسے دیا جائے جس نے روزے رکھنے ہیں، بہتر ہے اسے دیا جائے جس نے روزے رکھنے، تاکہ آپ نے اس کے فدیے میں روزے رکھنے نا، اس کو دیا جائے جس نے روزے رکھنے ہیں۔ بیمار ڈاکٹر کہتے روزے نہ رکھو، لیکن اگر کہے کہ بعد میں رکھ سکتے ہو، بعد میں رکھ سکتے ہو، 6 مہینے بعد رکھ سکتے ہو، پھر فدیہ نہیں دیا جائے گا، روزے رکھے جائیں گے۔ جو گرمیوں کے روزے نہیں رکھ سکتا وہ سردیوں میں روزے رکھے گا۔ جو فدیہ دے دیتا ہے لیکن پھر روزے رکھنے کے قابل ہو جاتا ہے، فدیہ ختم، روزے دوبارہ رکھے گا، فدیہ ختم، روزے دوبارہ رکھے گا۔ اس طرح اگر کوئی مر جاتا ہے، اس کے روزے چھوٹے ہوتے ہیں یا نمازیں چھوٹی ہوتی ہیں، تو کہا یہ جاتا ہے کہ جتنے روزے چھوٹے ہیں ایک فطرانہ دے دیا جائے، اس کی طرف سے اللہ قبول کر لے، اور ایک نماز کا فدیہ بھی ایک فطرانہ ہوگا۔ اور ایک دن میں 6 نمازیں ہوتی ہیں جن میں وتر ایک علیحدہ نماز گنی جاتی ہے، اس لیے ایک دن کی نمازوں کا کتنا ہوگا؟ 1800، ایسے ہی نا، 1800 روپیہ ایک دن کا فدیہ دے۔ اور جو بندہ امیر ہو اسے کہہ دینا چاہیے جتنی میری نمازیں چھوٹی ہیں مہربانی کیجئے گا میرے پیسوں میں سے فدیہ دے دیجئے گا، ورنہ نماز چھوڑنا کفر ہے۔ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی روزہ دار افطار سے پہلے سو جاتا اور پھر دوسرے دن کا روزہ رکھ کر افطار کرتا تھا، یعنی ستا ہے نا تو پھر کھا نہیں سکتا، ستا ہے تو کھا نہیں سکتا، پھر دوسرے دن افطاری کرتا سی جا کے، یعنی وہ کتنے دن کا ہوگا؟ 48 گھنٹوں کا، مطلب اس نے سحری کھائی ہے اور اس کے بعد سو گیا، اب وہ سحری نہیں کھا سکتا، اب واپس جا کے پھر افطاری کرے گا۔ یہ رمضان کے مہینے میں ایسا ہو جاتا تھا۔ تو ایک صحابی تھے، تو وہ جب گھر میں گئے نے کہا ہے کچھ، کہا نہیں، سو گئے، نیند آ گئی، اور جب سو کر اٹھے تو ٹائم گزر چکا تھا، جب ٹائم گزر گیا تب پھر روزہ رکھ لیا، تو دوپہر کے وقت بے ہوش ہو گئے۔ جب دوپہر کے وقت بے ہوش ہو گئے تو پھر کہا گیا کہ بھئی تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید داغا کالے داغے سے جدا ہو جائے، تو اس لیے کھاتے پیتے رہو۔ یہ پھر آیت اتری۔ تو پھر ایک اور صحابی تھے، انہوں نے کیا کیا، عدی بن حاتم، وہ دو نا ایک سفید داغا اور ایک کالا داغا اپنے بستر کے نیچے، سرانے کے نیچے رکھ کر سو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یار ایک کالا ان کس طرح سفید ہوئے گا؟ سرکار نو کہتے ہیں سرکار وہ کالا سفید، اور میں تیرا تکیہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے نیچے آسمان آ جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ تھا کہ سورج جب نکلنے والا ہوتا ہے جو سفیدی پھیلتی، اس کا مطلب یہ تھا، اور رات کے اندھیرے کا مطلب تھا، سفید داغا اور کیا کہتے ہیں رات کا داغا، مطلب یہ تھا، اور تم لے رہے اور داغے، بعض لوگ داغے لینے شروع کر دیتے ہیں نا، تو ایسے بھی صحابی تھے سیدھے دانے بولے والے، تو اس لیے ان کے بارے میں بھی آ گیا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ سفیدی مطلب ہوتی ہے۔ روزوں میں عورتوں سے مباشرت کرنا منع قرار دے دیا گیا کہ بھئی آپ روزوں میں عورتوں سے مباشرت نہیں کر سکتے۔ تو ایک صحابی سے غلطی ہو گئی، وہ مباشرت کر بیٹھے، بیوی کے پاس ہو کر آ گئے، تو پھر حکم نازل ہو گیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تم باز نہیں آؤ گے، اس لیے تم رات کو مباشرت کر سکتے ہو۔ روزہ کھولنے کے بعد سے لے کر فجر کی اذان، روزہ رکھنے سے پہلے مرد عورت سے صحبت کر سکتا ہے، اس لیے مرد عورت سے صحبت کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ شرم علم اللہ انکم تم تختانون انفسکم، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم اپنی جانوں میں خیانت کر بیٹھے۔ یہ وقتاً فوقتاً سارے مسائل، جیسے کہا جاتا ہے کہ جب قرآن کی آیت کی تفسیر کرنی ہوگی تو حدیث کی ضرورت پڑے گی
کہ حدیث کیا تھی، اور اہل تشیع حضرات کے پاس تو حدیث ہے ہی نہیں، وہ تو نبی کے منکر ہیں، منکر نبی ہیں، نبوت کا فیضان ان کے پاس ہے ہی نہیں، ختم نبوت کے منکر ہیں، کیونکہ وہ نبی کو مانتے نہیں۔ اگر ہم آخری نبی مانتے ہیں، کس کو؟ اللہ کو ماننے کا مطلب اللہ کا قرآن ماننا ہے نا، اللہ کو ماننے کا مطلب میں اللہ کو مانتا ہوں، کون سا پتہ نہیں ہے، قرآن کو نہیں مانتا۔ لیکن جو اللہ کو مانتا اللہ کے قرآن کو مانے گا، جو نبی کو مانے گا وہ نبی کے حدیث کو مانے گا، ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ اس لیے اگر آیت کریں گے تو قرآن و سنت پر ہم ہیں، جن کی احادیث ہی نہیں تو قرآن کی تفسیر کیسے کریں گے؟ تو قرآن کے بھی منکر ہوئے کہ نہ ہوئے؟ پھر اپنی مرضی کے کریں گے کہ امام جعفر اور باقر نے فرمایا کہ یہ اس طرح سے ہوگا۔ امام جعفر اور باقر نبی نہیں ہے بھائی، نبی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آل اولاد ہونا بھی اور بات ہے، آل اولاد کو نبی کے مقابلے میں نہ لاؤ، نبی وہ ہے جس پر قرآن نازل ہوتا ہے، ان کو معصوم بنا کر یہ نہ سمجھو کہ ان کو پورے اختیارات حاصل ہے۔ قرآن کی تشریح کون کرے گا؟ جن صحابہ نے سوال پوچھے قرآن میں جو آ گئے، یسألونک عن الخمر والمیسر، کس نے پوچھا؟ وہ کون بتائے گا؟ صحابہ کرام بتائیں گے۔ اس لیے ہم نے کہا صحابہ بھی ہمارے عقیدے میں شامل ہیں، صحابہ کو نعوذ باللہ باہر کریں گے مسلمان نہیں رہتے، کیونکہ جنہوں نے ہمیں دین دیا، اسلام دیا، کون ہے وہ لوگ؟ صحابہ کرام ہیں۔ قرآن کو اکٹھا کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ اس لیے یہ بھی ہمارے لیے لازمی ہے۔ اس لیے دن رات کی تشریح بھی سمجھا دی عدی ابن حاتم نے، کیا کیا؟ وہ دو، اور پھر اگر عورت سے صحبت کرنی ہو تو رات کو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے ایک بندہ کرتا ہے کہ جی میں تے روزہ سگریٹ دے نال ہی کھولنا، تو کوئی مسئلہ نہیں بیٹے، کھول لو، ہمیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا کہ اگر تم روزہ سگریٹ سے کھول دیتے ہو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ تو کھل گیا ہے، روزہ تو کھل گیا ہے۔ کوئی اگر کہتا ہے میں تو بیوی سے صحبت کر کے روزہ کھولتا ہوں، بھائی تیرے کھلتا ہے، بھائی کر لا، تو مرضی کر۔ ایسے بھی ہے نا دیوانے پاگل چریا جو ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں اور ایسے ایسے گیت لاپتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ یار کہنا کیا چاہتے ہیں۔ تو میں اس لیے آپ کو ذرا ہنٹ دے کر سمجھا رہا ہوں کہ کیسے کیسے، اب میں بغیرت کا لفظ تو نہیں نہ بولوں گا، جو ایسی باتیں کرتے ہیں ان کے لیے تو لفظ بولا جانا چاہیے نا، بغیرتا کرنا بھی تو گھر دی گل نہ کر، اس کی باہر کیوں بتاتا ہے؟ وہ باہر کیوں بتاتا ہے؟ جا کرنا کر، کسی کو کیوں بتاتا ہے؟ اور کھلتے جانتا ہے نا بغیرت لوگ۔ خیر جی، پہلے 10 محرم کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو وہ نفل میں آ گیا، اس لیے باقی نفلی سارے روزے آپ نہ رکھے، لیکن رمضان کا روزہ رکھنا لازم فرض، اور یا اللہ میں نے روزے رکھنے۔ حضور نے ارشاد فرمایا روزہ دوزخ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اب نیت آپ نے سماعت کر لینی ہے کہ بھئی آپ نے روزے رکھنے کیوں ہیں۔ روزہ دوزخ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ روزے دار فحش اور جہالت کی باتیں نہیں کرتا، بلکہ کوئی گالی دے تو کہتا ہے میں روزے دار ہوں، میں روزے، کتنی اچھی بات ہے یار، میں روزے دار ہوں، یار مینوں گال نہ کاٹیں، میں روزے دار، میں کٹ نہیں سکنا، جو آپ نے کچھ نہیں کہنا تینوں، میں روزے دار ہوں۔ اور روزے دار کی منہ کی بو یعنی بدبو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ پکیزہ۔ کھانا پینا اور شہوات چھوڑنے کی وجہ سے اللہ کریم کا فرمان ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں ہوں، میں خود میں جزا ہوں۔ ایک کہتے ہیں جزا میں رب بھی ملے گا، دیدار ہی اس کا ملے گا۔ ایک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جزا دے گا، روزے کی جزا اللہ کریم دے گا، لیکن ہر عمل کی جزا کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کریم نے جائے روزے کی جزا میں ہوں، بدلہ میں ہوں۔ دعا مانگا کرے نا کہ ہمیں بھی خواب میں اللہ کی زیارت ہو جائے، جس کو سمجھ آتی ہے اس بات کی جو میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ہر بندے کو تو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ خواب میں بھی زیارت ہو جاتی ہے تو وہ کیسی شکل ہوگی، شکل نہیں سمجھ نہیں، بس جب ہوتی ہے نا زیارت تو ایک ہنٹ سا مل جاتا ہے کہ بھئی یہ آواز آئی ہے میں تیرا رب ہوں۔ اب وہ کسی شکل میں، چاند کی شکل میں، ستارے کی شکل میں، سورج کی شکل میں، جس شکل میں مرضی ہو، وہ رب نہیں ہے، بس خواب میں زیارت ہے، رب کی شکل نہیں ہے۔ چلیں آگے پھر چلتے ہیں۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا جنت کا ایک دروازہ جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، اس کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں 2 چیزیں خرچ کرے گا اسے فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے، نمازی کو نماز کے دروازے، زکوٰۃ دینے والے کو زکوٰۃ کے دروازے سے، مجاہد کو جہاد کے دروازے سے۔ سیدنا ابو بکر نے پوچھا کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے ان سب دروازوں سے آواز آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے امید ہے آپ بھی انہی میں سے ہوں گے، آپ بھی انہی میں سے ہوں گے۔
تو ہمیں ہر دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں، عمل کرنے کی ضرورت ہے. دروازہ خود آوازیں دے گا، میری طرف سے تیری مہربانی، کدھر سے لنگ جا. خوش قسمت وہ دروازہ ہوگا جدھر سے آپ گزریں گے. خوش قسمت وہ دروازہ ہوگا جدھر سے آپ گزریں گے. تو سرکار نے فرمایا جب رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. لو جب بحث کریں، اچھا شیطان اگر جڑا نا جکڑیا گیا ہے تو پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ جکڑا جو گیا تو پھر گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اب لو جو اس پہ بحث کر لو، 6 گھنٹے بحث ہوتی پئی. اچھا پھر شیطان، ارے بابا نبی نے فرما دیا نا شیطان جکڑا گیا. اب وہ کون سے شیطان ہے جکڑے گئے ہیں؟ تمہیں کیا تکلیف ہے اس بات کی؟ تو انہیں جنت کے 8 دروازے کھلتے دیکھ لیے؟ اللہ نے فرمایا نا کھول دیا، آسمانوں میں جنت کے دروازے کھول دیے، تو نے دیکھ لیے؟ جو نبی نے فرما دیا اس کو سمجھ. اور ایک بات یاد رکھا کر، وہ تو بند ہو گئے، جو تیرے اندر کا شیطان ہے نا وہ نہیں بند. ہر ایک ساتھ شیطان ہے نا بیٹے، جو تیرے ساتھ شیطان ہے وہ بند نہیں ہے. جو سارا مہینہ تجھے ستاتا رہتا ہے نا وہ روزوں میں بھی ستاتا ہے. تیرے اندر کا شیطان مسلمان ہے؟ نہیں ہے، نبی کا شیطان مسلمان تھا، اس لیے تیرا شیطان تجھ سے بکواتا رہتا ہے. یہ جو تو بیوقوفوں کی باتیں کرتا ہے نا وہ تیرے اندر کا شیطان ہی ہوتا ہے. اب میری بات سمجھ میں آگے کہ نہیں ہے؟ چلو اچھا جلدی سمجھ آگے. اس میں نیت کرنا لازم ہے، کیونکہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ کریم کا قرب پانے کے لیے، ٹھیک ہے، حصول ثواب کی نیت سے اور ایمان کے ساتھ جو روزہ رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس لیے آپ نے نیت کر کے روزہ رکھنا ہے. میری تو ابھی سے نیت ہے 30 روزوں کی. میں نے کبھی نہیں پڑھا وابسوں میں غدن نویت من شہر رمضان، کیونکہ یہ حدیث ہی نہیں ہے، اس لیے میں پڑھتا ہی نہیں ہوں. نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام، دل کے ارادے کا نام ہے. دل میں آ گیا کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، اب 30 روزوں کی میں نیت ہی نہیں کرتا ہوں. یار جب سیری جو کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے جو کہتے ہیں اور نیت کرنی واپسوں میں، اور میں پڑھی نہیں نیت یار واپسوں میں، کچھ نہیں ہوتا نیت نہیں پڑھی تو. نیت تو ہے نا روزہ رکھنے کی. اس لیے اللہ کریم کا قرب پانے کے لیے ثواب کی نیت سے ایمان کے ساتھ ہم نے روزہ رکھنا ہے. اور رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام و تحیۃ و ثنا حضور علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا ورد کرتے تھے، دہراتے تھے. اس لیے جو حفاظ کرام ہیں وہ سرکار کی اس سنت کو پورا کریں اور آپس میں قرآن کا ورد کریں تاکہ دہرایا جائے، جیسے یہ مسجدوں میں اکثر کیا جاتا ہے. اور سرکار نے فرمایا کہ رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور شوال کا چاند دیکھ کر عید کرو. اگر بادل چھا جائے تو 30 دن پورے کر لو. اگر 29 شعبان کو بادل کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا تو 30 شعبان کو رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکتے. یوم شک کا روزہ ہم نہیں رکھ سکتے. جس نے یوم شک کا روزہ رکھا اس نے حضور علیہ السلام و تحیۃ و ثنا کی نافرمانی کی. اس لیے شک کا روزہ نہیں ہوتا، روزہ یقین کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے اگر پتہ چل جائے 29 یا 30، میں تو صرف گورنمنٹ کے ساتھ ہوتا ہوں، جب اعلان ہو جائے رکھ لیتا ہوں، میں اپنی پریشانی نہیں پڑتا. اور یار روزوں پہ لڑائی ہو رہی ہے، انہوں نے چند کھا گئے نہیں، یار انہوں نے انج کر رہتا، باڑ میں جائیں روزے رکھو. کیونکہ میرے ذہن میں آ چکا ہے کہ میں نے عملوں کے ذریعے جنت میں نہیں جانا، میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں جانا. میں اس چنگل میں پھنستا ہی نہیں. ہاں جی، پھر چاند چھوٹا تھا کہ بڑا تھا، لگے رہو. حل نکلا کبھی؟ حل نکلے نہیں تو چھوڑو. گورنمنٹ نے اعلان کر دیا، اپنے روزے پورے کر لو، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کر روزے پورے کر لیں گے. اس لیے یوم شک کا روزہ نہیں ہوتا. 29 کو یار 30 گئی ہے میں رکھ لینا، ہو سکتا ہے رمضان تھی ہوئے، روزہ نہیں رکھنا. ٹھیک ہے، اس لیے چاند دیکھنا بھی ہمارے لیے واجب ہے اور ہم نے دیکھنے ہیں. جیسے حج کا چاند بھی دیکھنا، یار کب اب کیا کہتے ہیں حج ہوگا اور روزے کیا کہتے ہیں قربانی کے دن کیسے ہوں گے، اس لیے وہ بھی دیکھنا واجب ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے شام میں، انہوں نے شام میں دیکھا چاند اور صبح ہوئی تو مدینہ پاک میں آ گئے. جب مدینہ پاک میں آئے تو انہوں نے روزہ نہیں رکھا، انہوں نے کہا میں نے تو چاند دیکھا ہے. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا ہم اپنے ملک کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے ہیں. اس لیے قانون یہ ہے جو جس ملک کا ہے اس میں ہی دیکھ کر روزہ رکھے گا. ہم سعودیہ کے ساتھ روزہ نہیں رکھ سکتے. سعودیہ 2 گھنٹے ہم سے پیچھے ہے، سعودیہ 2 گھنٹے ہم سے پیچھے ہے. اگر آپ نماز ان کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں گے، تاڑی فجر لنگ جان گے. ٹھیک ہے، تو روزہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ پھر نمازاں بھی انہوں نال کر لو. تو بات سمجھ آئے کہ نہیں آئے؟ اس لیے چاند دیکھ کر اپنے ملک کے حساب سے ہم نے روزہ
رکھنا ہے, دوسرے ملک کے حساب سے روزہ نہیں رکھنا. ٹھیک ہے جی. جس وقت وہ سائرن بج جاتا ہے, جس وقت سائرن بج جاتا ہے اسی وقت روزہ بند ہو جاتا ہے, اذان نہیں سننی, بلکہ سائرن کے ساتھ ہی روزہ بند ہو جاتا ہے. اور یہ چونٹیاں لبدے رہتے ہیں نا پاگل دے پتر, اور چونٹی نظر نہیں آ رہی, ان کا روزہ نہیں ہوتا. حالے زانہ ہو رہی ہیں نا, حالے زانہ ہو رہی ہیں, سائرن بج گیا, سائرن بج گیا, روزے کا ٹائم ختم. اب اگر تو ایک نوالا بھی کھائے گا روزہ نہیں ہے, جو مرضی کر لیں. بات سمجھ میں آئے کہ نہیں ہے؟ سائرن کے ساتھ ہی, اور خود بھی دیکھ لینا کیلنڈر کی کرنا پہ, اپنے طور پہ بھی کر لینا. اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ 2-4 منٹ پہلے ہی سارا کچھ کر لیں. بہتر یہ ہے کہ 2-4 منٹ پہلے ہی سارا کر لیں. اس لیے جیسے سائرن کے ساتھ روزہ بند, تو سائرن کے ساتھ ہی کھول لیتے ہیں کہ زانا حالے وہ زان ہو رہی, ٹھہر جا. افطاری جب کرنی ہوتی ہے سائرن کے ساتھ کرتے ہیں کہ اذانوں کے ساتھ؟ کیسی شیطانی چال بازی, ادھر اذانیں سنتے رہتے ہیں, ادھر ایک قانون رکھو نا, ایک قانون نہیں رکھتے. ادھر سائرن کے ساتھ کھول لیتے ہیں اور ادھر سائرن کے ساتھ کھاتے رہتے ہیں, کہتے ہیں زانہ ہو رہی ہیں اذانہ, تو پھر اذانوں کے ساتھ ہی پھر کھانا پینا رکھنا کرنا. حال ٹھہر جائے یار, لے زانہ ہو رہی ہیں پر غلط ہو سکتی ہیں. اس لیے یہ بھی ہمیں بتا دیا گیا کہ ہم نے اپنا روزہ ضائع نہیں کرنا. جتنے نبی دی گل آئی اتنے سجدہ کرنے دل کرتا کہ محبوب دی گل آ گئی, یا رسول اللہ تیری, یا رسول اللہ تہاڈی گل آ گئی, ہن تے جان بھی قربان, اسی اپنا سب کچھ چھڈ دینا. سحری کرنا یہ اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, کیونکہ اہل کتاب اور ہم میں سحری کرنا ہے. وہ 24 گھنٹے روزہ رکھتے ہیں, اسی سحری کرتے ہیں, اور سحری اتنی کرنی ہے, وہ کوئی بھوکا تے رہنا ٹھڈ بھر کے, وہ کیا کہتے ہیں پراٹھے کھا کے دوبارہ بھوک نہ لگ جائے تو رات تک ڈھکار آتے رہنے, انہوں روزہ کہتے ہیں. روزے کا کام ہی کیا تھا؟ بھوکا پیاسا رہنا. اور ہم بھوکا پیاسا رہتے نہیں ہیں, اتنا ڈپ لینے ہیں, اتنا ڈپ لینے ہیں کہ بھوک نہ لگے. اچھا روزہ کیوں رکھا جائے؟ اج کل کے روزے تو ویسے بڑے سستے پینے ہیں تمہوں, ایسا 15-20 سال تو روزے بڑے سستے جے. صحیح سردیاں کے روزے آن لگے ہیں. میرا خیال ہے میرے مرن تک تو سردیاں تو چلتے رہن گے, گرمیاں تو پھر دیکھا گے کدوں آنے کے نہیں آنے, کیونکہ 3 سال پیچھے لیتے جاؤ. اب کب آ رہے ہیں؟ یہ مارچ میں آ رہے ہیں, اس کو پیچھے لیتے جائیں 3 تو 3 6 3 9 10 11 12 13 14 15 سال تو انج لنگ گئے. تو 55 سال کی عمر ہے, 55 تے 5 60 تے 10 70 70 تک کون جانا جے؟ 70 72 ویسے ہی گئے ہیں, حالے ہی ہونی ہو گئے ہیں. اچھا جی, سحری کھانا جو ہے سرکار نے فرمایا سحری آخری وقت میں کھانی چاہیے, روزہ بند ہونے سے 5 منٹ پہلے تک کھانی چاہیے. حضور نے وصال کے روزے رکھے, مسلسل پہ در پہ روزے رکھتے تھے, تو سرکار دو عالم علیہ السلام کے صحابہ نے رکھے تو ان کو منع کر دیا گیا کمزور نہیں ہونا, کیونکہ مجھے تو رب کھلاتا پلاتا, تمہیں کون کھلاتا پلاتا؟ ایکم مثلکم, تم میں سے میری مثل کون ہے؟ اس لیے نیت کس وقت تک کر سکتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے شورا کے دن ایک شخص کو یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ جس نے کھانا کھا لیا ہے وہ اب پورا کرے, یعنی روزہ پورا کرے, اور یہ روزے رکھ کر جس نے نہ کھایا ہو وہ کھانا نہ کھائے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ زوال سے پہلے آپ نیت کر سکتے ہیں. تو سوتے سو اٹھے, میں ہوں نیت کدو کرا, نیت ہو گئی, تیرا ارادہ ہے روزہ رکھنے کا. اگر آپ سوئے ہوئے تھے, ارادہ تھا روزہ رکھنے کا, اٹھے 8 برج سے روزہ کہتے ہیں, تو روزہ رکھ لیں. نہیں, روزہ رکھنے واسطے نا شرط ہے یہ کچھ کھایا پیا جائے. کس نے کہا ہے؟ کھانا حرام. کس نے کہا ہے؟ روزہ رکھنے کا مطلب 2 چیزیں ہیں, یہ یاد رکھیے گا سارے, 2 چیزیں ہیں. روزہ رکھنے کا مطلب 2 چیزیں. 2 چیزوں کا نام روزہ ہے کہ فجر سے لے کر, اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک تہاڈے میدے چ کچھ نہ جائے. تہاڈے تسی نماز نہ پڑھو تہاڈا روزہ ہے, تسی نماز نہ پڑھو تہاڈا روزہ ہے, تسی تراویح نہ پڑھو تہاڈا روزہ ہے. روزہ کدے روزہ مطلب کی ہے کہ تہاڈے میدے چ تسی صبح اٹھے تانوں غسل دی حاجت سی, تسی سحری کر لیتی, غسل بھی نہیں کیتا, نمازاں بھی نہیں پڑھیاں, مغرب تک تہاڈا روزہ ہے. روزے کا تعلق کس سے ہے؟ میدے سے ہے. میدے میں ابھی کچھ نہیں کیا, نمازیں نہیں پڑھی. آپ میری گل سمجھ لینا پہلے, میں نہیں کہہ رہا نمازاں منکر بن جاؤ. سمجھانے کا مطلب یہ ہے روزہ کا مطلب کیا ہے, میدے میں کچھ نہ جائے. اس لیے اس کانوں کے ذریعے میدے میں کچھ نہیں جاتا, آنکھ کے ذریعے چلا جاتا ہے, ڈراپ ڈالنے سے بچنا چاہیے
کسی کو تکلیف ہو تو ڈال سکتے ہیں, وہ بھی فتویٰ موجود ہے. منہ کے ذریعے چلا جاتا ہے, ناک کے ذریعے چلا جاتا ہے, پانی اتنے نہیں پانا. کہتے ہیں کہ جو بن ہول ہوتا ہے, ہماری شرمگاہ ہوتی ہے, شرمگاہ میں بھی انگل نہیں ڈالنی. ویسے سمجھانے واسطے کہہ رہے ہیں, کوئی کہا ڈالدا نہیں, اس کا مطلب ہوتا ہے وہ میدے سے سارا کچھ باہر نکلتا ہے ہمارا, اس لیے ادھر بھی نہیں. اتنی سختی کر دی کہ کسی بھی سوراخ سے اندر چیز نہیں جانی چاہیے, کیونکہ اندر میدے کے اندر کوئی پانی کا قطرہ جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا. اہل حدیث حضرات کہتے ہیں نا, لو جی بن ہولتے بھی پہنچ گئے. ارے بابا ایک قانون اصول سمجھایا ہے کہ میدے میں جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اس لیے اس میں ڈالے کچھ نہیں ہوتا. آنکھ, ناک, یہ ان سے بچنا چاہیے. روزہ کس کا نام ہے؟ اس میدے میں نہ جائے. روزہ بھوکا پیاسا رہنے کے نام ہے. اگر طاقت کا ٹیکا لگوا کر آپ روزہ رکھ لیتے ہیں تو مقصد تو پورا نہ ہوا, اندر تو کوئی نہ کوئی چیز گئی. چاہے ٹیکے کا اثر جو ہے وہ میدے تک تو نہیں جاتا, لیکن رگوں میں تو جاتا ہے نا. اس لیے رگوں میں جب چلا گیا تو روزہ مقصد فوت ہو جاتا ہے. اس لیے مفتی منیب صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ٹیکے نہ لگوائیں. میں یہ کہتا ہوں ایمرجنسی ہو, جس کا سر درد ختم نہ ہوتا ہو, وہ ایک ٹیکا لگا لیتا ہے, چاہے وہ رگ میں لگائے یا پٹھے میں لگائے, روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن وہ ضرورت کے تحت, ویسے نہیں. تو روزہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ میدے کے اندر کوئی چیز نہ جائے. کب سے لے کر؟ فجر سے لے کر. میاں بیوی نے صبح صحبت کر لی, اس کے بعد میں نے بتایا روزہ رکھ لیا, نمازیں وغیرہ کوئی نہیں پڑھی, لیکن اس نے روزہ رکھنے کے بعد تو صحبت ہی نہ کی, روزہ رہے گا. پہلے کر لی کوئی بات نہیں, لیکن روزہ رہے گا. یہ میں نے صرف اس لیے موٹا سا سمجھا دیا آپ کو کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ روزہ نام کیا ہے. میں تو نماز پڑھی ہی نہیں تھی, میں روزہ کیسے رکھا؟ روزہ علیحدہ ایشو ہے یار, نماز علیحدہ فرض ہے. جس طرح کیا کہتے ہیں تراویح کی نماز جو ہے یہ علیحدہ سنت موقدہ ہے, اس کا تعلق روزے سے نہیں ہے. روزے کی شرط کیا ہے؟ بھوکا پیاسا رہنا. کب سے لے کر؟ فجر سے لے کر. اس لیے روزے کا نام ہے بھوکا پیاسا رہنا. اور دوسرا بیوی کے پاس نہ جانا. اگر آپ بیوی کو پیار کرتے ہیں, گلے لگا لیتے ہیں, منہ چوم لیتے ہیں, اس کو لعاب آپ کے منہ کے اندر نہیں جانا چاہیے, روزہ ٹوٹ جائے گا. روزے کے عالم میں جس وقت آپ شہوت کے ساتھ جان بوجھ کر ہاں برائی کو دیکھ رہے ہیں, کوئی غلط فلم دیکھنی شروع کر دی روزے کے دوران, اور اچھل کر مادہ منویہ نکل گیا, روزہ, یہ کام نہیں کرنا. اس لیے کوئی بندہ جو پتہ ہے کہ میں بیوی سے صحبت کر لوں گا, اگر اس نے جذباتی ہو کر بیوی سے صحبت کر لی, بیوی کا ارادہ نہیں تھا, بیوی پر قضا ہوگی, مرد پر کفارہ ہوگا. مرد پر کفارہ ہوگا, بیوی پر قضا ہوگی. اس لیے روزہ کا مطلب کیا ہے؟ بیوی کے پاس نہیں جانا. کچھ لوگ ہترسی کرتے ہیں, اپنا شوق پورا کرتے ہیں, جو آج کل کے دور میں کوئی فتویٰ دے رہا ہے جائز ہے جائز ہے جائز ہے. آپ اپنے منہ سے گالی نہیں نکال سکتے, جائز نہیں ہے. پانی کا ایک قطرہ نہیں نکال سکتے, جائز نہیں ہے. کیونکہ مسلمان کی طاقت ضائع نہیں ہو سکتی, یہ بات یاد رکھیے گا. اس لیے یہ جائز نہیں ہے. ہاترسی کرنا, شہوت پوری کرنا کہ میری بیوی کوئی نہیں ہے تو کیا کروں, اس چیز کو رکھنا. جن کی بیویاں بھی ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں. کام یہ ناجائز ہے, کیونکہ حضور نے فرمایا ان نکاح ید ملعون, جو ہاتھ سے نکاح کرتا ہے وہ ملعون ہے, لعنتی ہے, وہ لعنتی ہے. اس لیے یہ کام نہیں کرنا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ باز آ جائیں, میں یہ نہیں کہتا. کوئی مجھ سے پوچھے میں کر لیا کروں, میں کر لیں, مینوں کی کہنا ہے, میں تو نہیں کہتا کہ بھئی نہیں, یہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے, میرا نہیں. میں نے کہہ رہا ہوں ان نکاح ید ملعون, جو نکاح سے ہاتھ سے نکاح کرتا ہے وہ ملعون ہے. یہ میرے نبی کی حدیث ہے, چاہے وہ ضعیف حدیث ہو, کچھ بھی ہو, ہے تو موجود. اس لیے کوشش کرنی چاہیے اپنے آپ کو مستحکم اور طاقتور بنانے کی کہ ہم یہ کام نہ کریں. اور روزے میں اگر کرے گا, روزے کے دوران کرے گا تو روزہ نہیں رہتا, روزہ نہیں رہتا. بیٹا یہ میں اس لیے کھلم کھلا بلاتا ہوں, یہ میری نسلیں جو ہے ان کو سمجھ آ جائے. اور میں بتاتا اس لیے ہوں کہ آپ کو موٹا موٹا سمجھ آئے گا, خود ہی سارے قانون بنا لو گے بیٹے. اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ میدے میں کوئی چیز نہ جائے, اب سمجھ آ گئی نا. اچھا یہ تیل لگانے سے کوئی جاتی چیز میدے میں نہیں جاتی, کوئی خوشبو سونگنے سے جاتا ہے کچھ اندر, انہیلر کرو گے تو پھر جائے گا, ورنہ نہیں جائے گا. اگر آپ کی تھوک آپ کے اندر جتنی دفعہ مرضی لائے گا, روزہ ٹوٹ جائے گا. اندر کی چیز اندر چلی گئی, کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے ان چیزوں سے بار بار نہانے سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا. میدے میں جب تک کوئی چیز نہیں جائے گی وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. کتنا کٹا مٹی تھا اندر چلا جائے, روزہ نہیں ٹوٹے گا. جان بوجھ کر کے لے کے جاؤ گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس طرح احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, کسی کو خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, الٹی آ جانے سے روزہ
نہیں ٹوٹے گا جتنی مرضی الٹیاں آ جائیں. وہ ساڈے پرانے دور دے ماں پیو ہوندے سن نا, وہ کہندے ہوندے سن الٹی آ گئی پتر روزہ ٹوٹ گیا, وہ پھر کھانا شروع کر دیندے سن. ارے اللہ کے بندے تیرے بس میں ہی نہیں ہے, تیرے بس میں نہیں ہے, تو نے نکال دی ہے, بار بار نکال, کوئی فرق نہیں پڑتا, اس سے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ احتلام آنے سے بندہ سویا ہوا نکل گیا کوئی فرق نہیں پڑتا, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر کوئی دوست کسی کو خون دینا چاہے روزہ نہیں ٹوٹتا, اور الٹی آنے سے کہ آنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ آپ لوگوں نے آگے سکھانا ہے جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر یہ کہا جاتا ہے ایک ہوتا قضا, ایک ہوتا کفارہ. قضا اس کو کہتے ہیں کہ یار اچانک ہی سائرن ہوا اور آپ نے روزہ کھول لیا, بعد میں پتہ چلا ہوا لیتے 10 منٹ پہ سن. اب یہ جان بوجھ کر آپ نے نہیں کیا, آپ سے غلطی ہو گئی, اس لیے جس کا پتہ نہیں چلا اس پر کیا ہے قضا. جو کام ہم مزے کے لیے کریں گے, جیسے میاں بیوی صحبت کریں تو مزہ ہے, جیسے آپ آرام سے روٹی کھائیں مزہ ہے. جو چیز آپ مزے کے لیے کریں گے اس پر کفارہ ہے. 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا 60 روزے پہ در پہ رکھیں, اگر ایک بھی درمیان میں چھوٹ گیا پھر 60 روزے رکھنے. 60 روزے علیحدہ کفارہ ہے, ایک روزہ قضا علیحدہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آ گئی؟ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ گوشت کھاتے ہیں تو اس پر کفارہ ہے, لیکن آپ سڑا ہوا گوشت کھاتے ہیں تو اس پر قضا ہے. لیکن کہا گیا اگر تجھے مزہ آنا شروع ہو گیا نا اس میں بھی, تو تب بھی کفارہ ہی ہوگا. ویسے کھاتا کوئی نہیں, سمجھانے کے لیے مثال دی ہے کہ بھئی اگر کوئی ایسا کام کرے. پہلے کہا جاتا تھا کہ بھئی اگر کوئی کیا کہتے ہیں ہاتھ رسی کرے تو قضا ہے, میاں بیوی صحبت کرے تو کفارہ ہے. لیکن جن کو مزہ ہی ہاتھ رسی میں آتا ہے وہ کفارہ ہی دیں گے, قضا نہیں کریں گے. قضا اور کفارے میں فرق یہ ہے کہ قضا وہ ہوتا ہے کہ یار چاہے آنی سی ہوئے پتہ نہیں لگا ٹوٹ گیا, جان بوجھ کر ہر کام شہوت والا پورا کرنا یا کھا لینا, اس پر کیا ہے کفارہ ہے. یہ سزا اس لیے بیٹے تو روزہ نہ رکھ, ایک روزہ رکھنا پڑے گا. روزہ نہ رکھ, ایک روزہ رکھنا پڑے گا. اور اگر روزہ رکھ کے توڑے گا سزا کیا ہے 60 روزہ رکھ, 60 مسکینوں کو تو کھانا کھلائے گا اس لیے کہ تو روزہ رکھنے لگا. اللہ کے لیے کوئی چیز توڑی نہیں جا سکتی. اگر یہ روزوں کا کفارہ ہے تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ جو جان جو زندگی ہمیں اللہ نے دی ہے, اگر اس میں سے ہم حبی نبی کرتے ہیں تو کیا کتنی مار پڑے گی, اس کا کفارہ کون ادا کرے. ایک روزہ آپ نے توڑا, مزہ لے لیا, ساری زندگی مزے میں گزاری, دین پر نہیں چلے کہ کتنا پھنٹا پڑے گا. میری بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ادھر سے گھما کے ادھر لایا ہوں نا, ادھر سے گھما کر ادھر لایا ہوں کہ یار بات سمجھنے والی ہے کہ بات ہے کیا. تو اس لیے میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ اصل پرابلم کیا ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ ہمیں کام کرنا پڑے گا, اور کام اس طریقے سے کرنا ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے. ایک اور بات جو میں کہنا چاہوں گا, تھوڑا سا ٹائم آپ کا لے لوں گا لیکن سمجھانے کے لیے مجھے کیا کہتے ہیں نا, کہتا ہوں تراویح ہمیشہ 20 ہے 8 نہیں ہوتی. اپنی عبادت ضائع نہیں کرنی, 8 کا کوئی تعلق نہیں ہے. تراویح کبھی 8 نہیں ہو. مثال دیتے ہیں, میں ایک سوال جواب جو اہل حدیث حضرات سے نا, باقی تو حدیثیں میں بیان کر دیتا ہوں. اگر ہم کو کل چیلم تیجا دسواں کریں تو اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہاں سے آئے, ایسے ہی کہتے ہیں نا, کہاں سے آئے, صحابہ کرام کے دور میں تھا, نبی نے کیا. سوال یہ کیا قرآن اور حدیث میں تراویح کا لفظ موجود ہے؟ من قام رمضان, یہ تھا جس نے رمضان میں قیام کیا. تراویح کا لفظ تو نبی نے بولا ہی نہیں ہے. تراویح کہاں سے آ گئے؟ پہلے قرآن و احادیث سے ثابت کرو تراویح کا لفظ موجود ہے. دوسرا, اگر تراویح کو لینا ہے, تراویح ترویحہ کی جمع ہے, اور ترویحہ ہر 4 رکعت کے بعد ایک دفعہ آرام کرنے کو کہتے ہیں. اگر حضور کا عمل 8 رکعت تھا تو تراویح کا اطلاق 8 رکعت پر اہل حدیث حضرات کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اطیع اللہ اور اطیع الرسول ہمارے نزدیک 2 فرض ہیں, مان لیا. تو پھر تراویح کا لفظ بھی تو ثابت کرے نا, نبی نے فرمایا ہو. فرض تو تب ہوگا جب نبی نے فرمایا ہو. اہل حدیث قرآن و احادیث سے ثابت کرے تراویح میں جماعت شرط ہے. جماعت شرط ہے, لکھا ہے کہیں؟ نہیں. اللہ تعالیٰ اور رسول نے کسی حدیث کو نہ صحیح کہا ہے نہ ضعیف کہا ہے. کسی حدیث کو نہ صحیح کہا ہے نہ ضعیف کہا ہے. صحیح اور ضعیف احادیث کسی امتی نے کہا ہے تو کیا اہل حدیث کسی امتی کی بات کو مان سکتے ہیں کہ نبی کی بات کو مانیں گے؟
صحیح حدیث اور ضعیف حدیث تو محدثین نے بنائی ہے نا, امتی کی بات مانیں گے کہ نبی کی؟ 8 رکعت تراویح اور 1 وتر بعد جماعت پورا مہینہ شاہ کے فوراً بعد مسجد میں ادا کرنا نبی پاک سے ثابت ہی نہیں, تو ثابت کر دیں, نہ کسی صحابی سے نہ کسی تابعی سے. اگر اہل حدیث حضرات کو چاہیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ میں تراویح کا لفظ دکھا دے کہ امام بخاری نے جو باب باندھا نا کہ 8 رکعت پڑھتی تھی, اس میں تراویح کا لفظ موجود ہو. تراویح کا لفظ حدیث میں ہے ہی نہیں بیٹے, ٹھیک ہے جی. امام مالک, امام عبدالرزاق, امام مسلم, امام دارمی, امام ابو داؤد, انہوں سب نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں تراویح پر باب باندھا ہے. کس پر باندھا ہے؟ تراویح پر باب باندھا ہے. اور سب حدیث عائشہ رضی اللہ اپنی اپنی کتابوں میں لائے, مگر تراویح کے باب میں کوئی حدیث نہیں لائے, کیونکہ حدیث میں تراویح ہے ہی نہیں, اس لیے وہ لائے ہی نہیں. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس تراویح کے باب میں کوئی حدیثیں نہیں تھی, وہ اٹھا کر پیچھے سے تہجد کے باب میں اٹھا کر لے آئے. تراویح کے باب میں کوئی حدیث موجود نہیں. ٹھیک جی. ام المومنین سیدہ عائشہ جب بھی کہتی تھی نا کہ حضور نے 4 اور 3 پڑھی, 6 اور 3 پڑھی, 8 اور 3 پڑھی اور 10 اور 3 پڑھی, یہ حدیث موجود ہیں. لیکن یہ جو پڑھتے ہیں نا یہ بیٹے جائز ہی نہیں ہے. میں نے آگے بتایا تھا کہ اہل حدیث جس قانون اور اصول پر ہے نا, یہ اصول اور قانون ان کو کس نے دیا؟ اپنے باپ کا نام بتا دیں. اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ 8 تراویح کہیں نہیں, 8 تراویح کہیں نہیں. صحابہ کرام, تابعین, فقہا, مجتہدین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ تراویح جو ہے یہ 20 رکعت من کاما. حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رمضان میں 20 رکعتیں اور وتر پڑھا کرتے تھے. یہ طبرانی کبیر اور ابن ابی شیبہ کی حدیث پاک موجود ہے کہ سرکار کتنی پڑھتے تھے؟ 20 پڑھتے تھے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رمضان مبارک کی ایک رات اپنے حجرے سے نکلے اور لوگوں کو 4 رکعت فرض نماز کی طرح 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھائے. یہ بھی حدیث میں موجود ہے, یہ بڑی حدیثیں موجود ہیں, میں پوری نہیں بیان کرنا چاہتا. زیادہ تر احادیث میں آتا ہے من قام رمضان, جس نے قیام کیا, اور سارے متفق ہیں, سارے امام متفق ہیں کہ وہ 20 رکعت ہوگی. کوئی بے وقوف یہ کام نہ کرے کہ 8 رکعت پڑھ کے باہر چلا جائے. 8 بھی تو ہے نا, کہتے تھے نا 8 نے, بابا نہیں کہا, ان کا قانون اصول اور ہے. وہ کہتے ہیں ہم صحیح حدیثوں پر رہیں گے, صحیح حدیثوں پر. یہ قانون بنایا کس نے؟ تو بات سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے بیٹے؟ قانون کسی نے تو بنایا. ہم تو کہتے ہیں نا امام ابو حنیفہ نے ہمیں قرآن و سنت کے مطابق سکھایا ہے, اس لیے ہم ان کی تقلید میں قرآن و سنت کی تباہ کرتے ہیں, ان کی نہیں کرتے. امام ابو حنیفہ کون ہے؟ مجتہد ہے, اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف بولے تو باہر ہو جائے گا. امام شافعی کون ہے؟ قرآن و سنت کے خلاف بولے گا تو ہم اسے بھی چھوڑ دیں گے. مسئلہ یہ تھا وہ قرآن و سنت کے خلاف بولے ہی نہیں. تم لوگ یہ کہتے ہو تم امام کی مانتے ہو, ہم محمد رسول اللہ کی مانتے ہیں. ایسا مطلب یہ ہے کہ امام کا ماننے والا جو ہے وہ کافر ہوا. پھر اس نے تو امام کی مانی, نبی کی تو مانی نہیں. جو امام ہے اگر وہ قرآن و سنت پر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ تو مشرک ہوا بیٹے, وہ تو نبی کا اطاعت گزار ہی نہیں ہے. کتنا گندا جملہ ہے. تم کس کی مانتے ہو؟ امام کی. ہم کس کی مانتے ہیں؟ تو بتا دو. نبی نے کہا تھا صحیح حدیث پر عمل کرنا, کس نے کہا تھا؟ بات اصول کی کرو نا, کس نے کہا تھا؟ لیکن نہیں بتائیں گے. تو روزہ ضائع نہیں کرنا, تراویح ضائع نہیں کرنا, کیونکہ یہ ہمیں بڑے مشکل سے ملتا ہے یار. اپنی زندگی ضائع کر کے نکل جائے کیا فائدہ؟ اپنے جو بندے کام کرتے ہیں بیٹے گھر میں تراویح پڑھ لیں, کچھ نہیں فرق پڑے. چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ لو, کوئی فرق نہیں پڑا. کیونکہ تراویح جو ہے مسجد میں جماعت سے پڑھنا سنت علی الکفایہ. کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ پڑھ لے ثواب, نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں. گھر میں 20 پڑھ لے, مسجد میں پڑھنا کوئی لازم نہیں ہے, کوئی واجب نہیں ہے. تراویح کی نماز مسجد میں پڑھنا کوئی واجب نہیں ہے, سنت علی الکفایہ ہے. جیسے فرض کفایہ ہوتا ہے نا, اور کیا کہتے ہیں جنازہ, محلے کوئی پڑھ لے ہو گیا, ایک بھی بندہ جنازہ پڑھ لے جنازہ ہو جاتا ہے. یہ بھی یاد رکھیے, فرض ادا ہو گیا. اس لیے اگر ایک بندہ بھی مسجد میں پڑھ لیتا ہے تو سنت علی الکفایہ. آپ سارے کے سارے اپنی مسجد چھوڑ کر گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی گناہ نہیں, قطعاً کوئی گناہ نہیں. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پڑھیں, گھر میں پڑھیں. قرآن سننا چاہیے, جن کو آتا ہے اچھے طریقے سے وہ سنا کریں. ورنہ بچے ہمارے کیا کرتے ہیں, اچھا کدھر امام رکوع جائے گا یار, رکوع جائے گا, لمبا بڑا کر دیتا ہوں یار. ہم وہی دیکھتے رہتے ہیں لیکن تراویح نہیں پڑھتے. من قام رمضان, اصل کیا ہے؟ اللہ کے لیے کھڑا ہونا. میرا بڑا دل کرتا کدی میری بھی ہڈیاں پاٹن, حضور دی ہڈیاں پاٹ جاندی سن. میرا کب بڑا دل کرتا ہے کہ یار رکھتے پڑے مزہ آ رہا ہو تو میری ہڈیاں پاٹ جان. میں بھی کہوں یا رسول اللہ تہاڈی سنت پوری ہوئی کہ میری بھی ہڈیاں پاٹیاں.
دل کرتا ہے نا کہ اللہ کے لیے کھڑا ہوا جائے. اور پھر جی ہم نے نا فجر کی نماز بڑی لمبی, میں کہ یار واپس پارا پڑھنا شروع کرتا, ساڈے دوست بھج گئے, وہ کہنے لگے یار نا بس یار, میں کہ یار ان کے لیے آہستہ ہی کر دو, اینے جوگے نہیں جے گئے, اے مٹھو نے چوری کھان والے اللہ واسطے کھڑے نہیں ہوندے, یہ کہتے نہیں یار ذرا, میں کہ یار ان کے لیے آہستہ کر دو, کیونکہ نبی نے فرمایا نا کہ امام کو چاہیے امام کے لیے ذرا سہولت رکھے, تو اس لیے ہم سہولت رکھ دیتے ہیں. تو بیٹے نہ اپنے روزے ضائع کرنے ہیں اور نہ اپنی تراویح ضائع کرنی ہے, نہ اپنی زندگی ضائع کرنی, وہ نسبت نبھانی ہے جو ہماری اللہ کے ساتھ. فرمان پر عمل کر کے, قرآن پر عمل کر کے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دینا, اپنے آپ کو نیکیوں میں اور برائیوں سے بچنا ہے. یا اللہ ہم بھی رسول اللہ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی بن جائیں, رسول اللہ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی بن جائیں, ہم بھی چلتے پھرتے نیکی بن جائیں. کہتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہ ولی اللہ ہوتا ہے. اس لیے یا اللہ ہم چلتی پھرتی نیکی بن جائیں, جو ہمیں دیکھے اسے نیکی کی توفیق مل جائے. السلام علیکم.